السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں دیبا تبسم کا خوبصورت ناول وائلن اور ماہی۔ جا رکھ دے، یہ کیوں چھوڑے جا رہی ہے، یہ بھی لے جا۔ وہ جو آ رہی ہے آوارہ گرد، اسے تو پھوپھی نے بھوکا بھیجا ہوگا نا، سارے راستے ٹھوستی آئی ہوگی، ٹرین کی رفتار سے زیادہ اس کا منہ چل رہا ہوگا۔ آمنہ بیگم نے اونچا اونچا بولتے تھیلے میں موجود بقیہ آلو بھی اقرا کے حوالے کر دیے۔ وہ آلو پکڑے کچن کی طرف دوڑ پڑی کہ کہیں اماں کی توپوں کا رخ اس کی طرف نہ ہو جائے۔ عمر گزر گئی مگر تجھے بات کرنا نہ آیا ماہی کی اماں، افتخار صاحب نے آدھے گنجے سر پر مہندی لگاتے کہا۔ بات کرنا آتی ہے، آتا نہیں افتخار صاحب۔ بچپن میں مذکر مؤنث پڑھ لیے ہوتے تو یہ بیوی کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوتے۔ افتخار صاحب پنجابی تھے جبکہ آمنہ بیگم پٹھانی، زبانوں کے فرق پر ان کی نوک جھونک لگی رہتی تھی۔ ان کی دو بیٹیاں اقرا اور ماہی تھی۔ ابا میں آ گیا۔ لکڑی کے دو پٹ پر مشتمل خستہ حال دروازہ نارنجی پٹیالہ شلوار اور دوپٹے کے ساتھ سفید قمیض پہنے خوش شکل لڑکی کی دھاڑ سے کھولنے پر ہل کر رہ گیا۔ آمنہ بیگم کے جھاڑنے پر ماہی نے افتخار صاحب کی طرف دیکھا، جہاں سے دفع کرو کے سگنل ملتے ہی اچھلتے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ انہوں نے ماہی کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا، آ گیا میرا بیٹا، جس پر آمنہ نے چڑھ کر کہا، آنا ہی تھا میرا خون جلانے، جس پر ماہی نے رونی صورت بنا کر افتخار صاحب کو دیکھا جو فوراً بول پڑے، خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا ماہی کی اماں، جس پر آمنہ بیگم نے جوتی اٹھائی کہ شرم نہیں آتی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتے۔ جوتی دیکھتے ماہی چھت پر بنے اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ اقرا نے اسے اوپر جاتے دیکھ ماتھے پر ہاتھ مارا۔ او نو، اب بجوں کو پتہ چلے گا کہ اماں نے ان کا کمرہ سائم بھائی کو دے دیا ہے۔ سائم بھائی تو گئے کام سے۔ اقرا سائم پر فاتحہ پڑھتے آلو کاٹنے لگی کہ افطاری کا وقت قریب تھا۔ ماہی چھت پر آئی تو چھت کا حال دیکھ تڑپ گئی۔ میں یہاں نہیں تھی تو میرے کبوتروں کا خیال تک نہیں رکھا کسی نے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی اور سوئے ہوئے وجود سے چادر کھینچ ڈالی۔ اٹھ اقرا کی بچی، یہ کیا حالت بنائی ہے میرے کمرے کی؟ چادر ہٹتے ہی بنا قمیض کے سفید شلوار میں ملبوس سائم کو دیکھ ماہی نے زوردار چیخ ماری، جس پر سائم بھی ہل کر رہ گیا۔ اٹھو، نکلو میرے کمرے سے، یہ میرا کمرہ ہے، ماہی نے رخ موڑتے کہا۔ لگتا ہے یہی ہے وہ آفت کی پرکالہ اور شیطان کی خالہ ماہی۔ یہ سب خطاب پچھلے 20 دن میں وہ آمنہ بیگم کے منہ سے سن چکا تھا۔ لیونے یعنی پاگل لڑکی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نیچے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سائم سفید رنگت کے ساتھ خوبصورت سیاہ آنکھوں والا پٹھان لڑکا آمنہ بیگم کا بھتیجا تھا، جو اپنا میوزیکل بینڈ رمضان میں بند ہونے کی وجہ سے یہاں رہ رہا تھا کیونکہ آمنہ بیگم نے اسے بلوایا تھا۔ شام کو افطاری پر افتخار صاحب نے یہ معلومات ماہی کے گوش گزار کی تھیں، جس پر ماہی نے منہ بناتے کہا، جو بھی ہو میں اپنے کمرے میں رہوں گی، ہاں نہیں تو۔ افطار کے بعد سائم کے سامنے آمنہ بیگم سے ڈانٹ پڑنے کے بعد وہ کھانا کھائے بغیر ناراضگی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی وہ کمرہ دینے کو تیار نہ تھی تو مجبوراً آمنہ بیگم نے سائم کو صحن میں بستر لگا دیا۔ آدھی رات بھوک لگنے پر ماہی کچن میں تھی تو سائم نے اسے کریم مانگی کیونکہ مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ بالآخر ماہی کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ لوشن دے کر اسے اوپر کمرے میں سونے کا کہہ کر خود اقرا کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ یہ تھی ماہی کی کسی اجنبی کے لیے پہلی قربانی۔ ماہی کو جاب کا بہت شوق تھا مگر FSC میں فیل ہونے کی وجہ سے پرائمری یا نرسری ٹیچر بننے کے سوا کوئی جاب نہ مل رہی تھی اور یہ کرنے کو ماہی ہرگز تیار نہ تھی، جس پر صاحب نے کہا، یہ کمپیوٹر پہ کام کرنا سیکھ لے تو میرا انسٹیٹیوٹ جوائن کر سکتی ہیں۔ ماہی تو بہت خوش ہوئی۔ اگلے کچھ دن نہایت ضبط سے سائم نے ماہی کو MS ورڈ پر کام کرنا سکھایا۔ چونکہ وہ سائم کو باس ماننا دور تمیز سے بات تک نہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے آمنہ بیگم سے ماہی کو خوب ڈانٹ پڑتی اور سائم کی دل جلاتی مسکراہٹ سے ماہی کا خون کھول جاتا مگر وہ ضبط کر کے رہ جاتی کیونکہ اسے جاب کا بے حد شوق تھا۔ یوں ہی چاند رات آ گئی اور ماہی نے آمنہ بیگم سے دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگوانے کی فرمائش کی تو آمنہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ ماہی افسردہ ہو کر چھت پر آ گئی۔ جانتی تھی کہ رمضان کا خرچ، عید کے کپڑے، جوتے، پھر پھوپھی کے بچوں کو عیدی بھی تو دینی تھی۔ آمنہ بیگم مشکل سے سب سنبھال رہی تھیں۔ ماہی نے کبوتروں میں سے چیزو نامی کبوتر کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا، کوئی بات نہیں نا چیزو، نہ جانے کتنے ہاتھ بے رنگ اور خالی ہوں گے، میرے بھی صحیح۔
ابا سے کہوں تو منع نہیں کریں گے، مگر کل جب پھوپھی کے بچوں کو عیدی کم دی تو وہ تانے دیں گی، اور ماہی کیوں کسی کے تانے سنائے ابا کو؟ چیزوں سے کہے یہ الفاظ اوپر آتے سائم نے سرے اور حیرانی سے دیکھا اس لاپرواہ لڑکی کو۔ شاید وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی بات پر خوش ہونے والی اور چھوٹی باتوں پر رونے والی۔ سائم نے آمنہ بیگم سے اقرا اور ماہی کو ساتھ بازار لے جانے کی اجازت لی کہ اسے گھر والوں کے لیے تحفے خریدنے ہیں، جبکہ اسے آمنہ بیگم اور سب کے لیے خریدنے تھے۔ ماہی انکار کر دیتی ہے، مگر آمنہ بیگم کے ڈانٹنے پر وہ دوپٹہ لینے چل پڑی۔ آپ زیادہ ہی سختی کرتی ہیں، اتنا نہ ڈانٹا کرے اسے، سائم نے سرسری لہجے میں آمنہ بیگم سے کہا۔ لڑکی ذات ہے، کچھ تحمل برداشت ہونا چاہیے اس میں، مگر نہیں، صدا کی لاپرواہ اور بچپنا ذہن ہے۔ مجھے فکر ہوتی ہے بچے کل کو سسرال جا کر کیا کرے گی، آمنہ بیگم نے محبت اور پریشانی سے کہا۔ تبھی ماہی کے دوپٹہ لے کر آنے پر وہ تینوں بازار کے لیے نکل پڑے۔ بے تحاشا رش، لائٹیں، ہنگامہ، یوں لگا کہ سارا شہر ہی بازار میں نکل آیا تھا۔ سائم اقرا کے بتانے پر ماہی کو مہندی لگوانے کے لیے پارلر کے باہر بنے ٹینٹ میں بھیج دیتا ہے۔ جہاں ورکر اس سے سائم کا نام پوچھتی ہے تو ماہی منہ بناتے ہوئے سوچتی ہے، لو یہ بھی فدا ہو گئی اس لنگور پہ۔ میم لگ گئی آپ کی مہندی۔ ورکر کے کہنے پر اس نے ہاتھوں کو دیکھا تو شدید غصے میں ورکر کو مخاطب کیا، ایک ہی کیتا ہے، یعنی یہ کیا کیا؟ وہ غصے میں اردو سے پنجابی پر شفٹ ہو چکی تھی۔ ورکر نے ہتھیلی کے درمیان ڈیزائننگ میں بنے دل میں سائم اور ماہی لکھا تھا۔ غصے اور شرم سے ماہی کا برا حال تھا۔ تمہیں کس نے کہا وہ میرا ہسبینڈ ہے؟ ورکر کی وضاحت پر ماہی کا دماغ کھول اٹھا۔ تبھی دستک ہوئی اور اقرا اور سائم نے ماہی کو باہر بلایا۔ ناچار وہ باہر آ گئی۔ 1 روپیہ بھی نہ دینا اس کو، ماہی نے غصے سے ورکر کی طرف دیکھتے کہا، جس پر سائم اور اقرا نے پریشان ہو کر اسے ہاتھ دکھانے کو کہا۔ بجو دکھاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ اس کے مسلسل ہاتھ چھپانے پر اقرا نے ہاتھ پکڑتے کہا، پر ہتھیلی پر بنے دل میں نام دیکھ اقرا شوق ہوئی تو سائم بھی عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا۔ گھر آ کر ماہی نے روتے دھوتے ساری کہانی بتائی تو افتخار صاحب نے کہا، ارے لوگ یوں ہی کچھ بھی رشتے بنا لیتے ہیں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جس پر ماہی کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ رات سائم سونے لیٹا تو خوبصورت مہندی سے لکھے دل میں قید نام اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہ اپنی کیفیت پہ حیران ہوتا اٹھ بیٹھا۔ چھوٹے سے کمرے میں لکڑی کی میز پہ اس ڈھیر ساری چوڑیاں، نکلی چڑیا، طوطے، جانے کیا کیا ماہی نے جمع کر رکھا تھا۔ سائم نے مسکراتے ہوئے ان پر ہاتھ پھیرا، ایک دم پاگل ہے یہ لڑکی۔ اگلے کچھ دنوں میں چھٹیاں ختم ہونے پر ماہی نے سائم کا انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا۔ سائم وائلن اور گٹار بجاتا تھا، مانی بانسری، جبکہ شازل سنگر تھا۔ ان کا یہ گروپ اگلے ماہ کینیڈا جا رہا تھا اپنی اگلی پرفارمنس کے لیے۔ ماہی نے آفس میں بھی سائم کو خوب ستایا۔ کبھی بنا بتائے بھوک لگنے پر کھانے کے لیے باہر نکل جاتی تو کبھی پریزنٹیشن کی جگہ گانوں کی فائل کاپی کر کے دے دیتی۔ ساجل اور ریسیپشن پر موجود فاریہ ان کی لڑائی سے جہاں پریشان ہوتے وہیں انجوائے بھی کرتے۔ سائم نے اپنے آغا جان کو ماہی سے شادی کرنے کا بتایا اور ضد سے کہا کہ شادی کروں گا تو صرف ماہی سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ عید کی پارٹی میں بلیک فراک پہنے ماہی بہت منفرد لگ رہی تھی۔ کھانے کے دوران وہ فاریہ اور باقی سب کو اپنی جاب ملنے کی کہانی سنا رہی تھی کہ کیسے اس کی اماں غصہ ہوئی اور ابا نے طرفداری کی۔ سائم کے FSC فیل کے طنز پر ماہی نے چٹخ کر جواب دیا کہ گریجویشن کر کے تم نے کون سا تیر مار لیا، یہ بھاں بھاں اور ڈنڈوں کے ساتھ میراثی ہی بنے ہو۔ وہ اس کے وائلن کو بھاں بھاں اور انگلیوں کو ڈنڈوں سے تشبیہ دے چکی تھی۔ سائم کے گرد ستارے گردش کرنے لگے۔ رکو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ سائم کے اٹھنے پر بھاگ ماہی بھاگ کہتے ماہی نے باہر کی طرف دوڑ لگائی تو سب کا بے اختیار کہکا ہوٹل کی چھت سے ٹکرایا۔ اب پارکنگ میں کھڑا سائم ماہی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، لو کیا غلط کہا میں؟ میراثیوں والا کام ہی ہے، ہاں نہیں تو؟ ماہی نے سائم کے گھورنے پر مشکل سے اپنا تکیہ کلام ہاں نہیں تو مکمل کیا۔ تمہیں تو خالہ ہی ٹھیک کریں گی، بتاؤں گا کہ تم نے مجھے میراثی کہا ہے، کہتے ہوئے سائم نے اسے گاڑی میں دھکیلا۔ نہیں مانتی میں آغا جان کے فیصلے کو، مجھے نہیں کرنی اس میراثی سے شادی۔ وہ چلا جائے گا کینیڈا اور میں گاؤں میں سڑتی رہوں گی، وہیں کوئی گوری بیاہ لائے گا اور میں دیکھتی رہ جاؤں گی۔ افتخار صاحب ششدر سے ماہی کی بغاوت دیکھ رہے تھے۔ آمنہ بیگم چٹخ کر بولی، اسی وقت کے لیے کہتی تھی نہ اتنی شہ دو لڑکی ذات کو، اب دیکھو کیسے منہ پھاڑ کے انکار کر رہی ہے۔ ارے سائم بھائی آپ کب آئے؟ اقرا کی آواز پر صحن میں موجود تینوں نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔
سائم کی سنجیدہ شکل بتا رہی تھی کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ کچھ نہیں، کام یاد آ گیا ہے، کچھ دیر بعد پھر آ جاؤں گا، کہتے ہوئے سائم واپس ہو لیا۔ اقرا نے دیکھا کہ وہ بائک کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے بعد بھی وہ بائک یوں ہی چلانے لگا۔ ذہن میں اب تک ماہی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ سائم زبان کے فرق کو اتنی اہمیت نہ دیتا تھا، مگر ماہی کے منہ سے یہ سب سن کر اسے شوق لگا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اپنی بدتمیزی پر شرمندگی سے واپس نہیں آ رہی، یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ نہیں، وائلن میرا جنون ہے، اس کے لیے سالوں محنت کی اور آغا جان سے بھی لڑا۔ اب ایک لڑکی کے لیے یہ سب ختم نہیں کروں گا، اس کے لیے میں میراثی ہوں، یوں ہی صحیح۔ دوسری طرف ماہی اپنے کمرے میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ پھر سائم کو شروع ہو گئی کہ اسے بھی تبھی آنا تھا۔ اقرا کے کہنے پر وہ آفس چلی گئی۔ سائم اسے دیکھ خوش ہوا، مگر اگلے لمحے اسے اگنور کر فاریہ کو ٹیسٹ کے پرنٹس لانے کا کہہ کر کلاس کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے ہنر کو سکھاتے بھی تھے۔ فاریہ کی مصروفیت دیکھ پیپرز لے کر ماہی کلاس میں پہنچی تو پیپرز دیکھتے ہی سائم نے چلاتے ہوئے پیپر اس کے منہ پر دے مارے کہ سی سیکشن کہا تھا، یہ بی ہے، آپ کو کام نہیں آتا تو زحمت کیوں کی، میں فاریہ سے کہا تھا نا۔ وہ کہاں عادی تھی اس لہجے کی۔ اتنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بے عزتی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے اور بھاگتے ہوئے 2 منٹ میں اس نے 4 سے 2nd فلور کا فاصلہ طے کیا۔ جا رہی ہوں میں، کہہ دینا اپنے باس سے۔ روتے ہوئے فاریہ سے کہہ وہ اپنا پرس تلاش کر رہی تھی۔ آنسوؤں سے منظر بھی دھندلا رہا تھا اور بیگ اٹھاتے ہی سائم کا قیمتی وائلن گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ماہی نے روتے اور صدمے سے فاریہ کو دیکھتے کہا، مم میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ۔ سائم جو ٹیسٹ پیپر لینے خود آ گیا تھا، اس نے نہایت بے یقینی سے اپنے فیوریٹ وائلن کو ٹوٹتے دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سائم چیخا، مم میں نے جان کر نہیں کیا۔ فاریہ آپ کلاس کو ہینڈل کریں جا کر۔ سائم نے مڑ کر کہا تو فاریہ باہر نکل گئی۔ اور تم؟ فاریہ کے جاتے سائم نے دھاڑا، کر لی اپنی خواہش پوری، توڑ دیا میرا وائلن، مل گیا سکون، اب دفع ہو جاؤ۔ تمہارے لیے میں میراثی ہی صحیح، مگر میرے لیے یہ میرا عشق ہے۔ پورے خاندان سے جنگ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، یہ پہچان ہے میری اور رہے گی۔ تمہیں نہیں کرنی مجھ سے شادی، مت کرو، مگر میرے وائلن اور میرے بیچ آنے کی کوشش مت کرو۔ میں اپنا وائلن کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب جاؤ۔ مائی روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تو سائم بیٹھ کر وائلن کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل فرش پر گر پڑا۔ وائلن اور ماہی میں چننا پڑا تھا اسے، تو آج اس نے وائلن کو چنا تھا۔ رات اقرا کے پوچھنے پر ماہی چیختے ہوئے اسے سب کہتی ہے کہ میں وہاں اسے سوری کرنے اور منانے گئی تھی، میں نے وائلن پر کمپرومائز بھی کر لیا تھا، اس سے محبت کا دل میں اقرار بھی کیا، اور اس نے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا مجھے۔ ماہی روتے ہوئے اپنے توڑے گئے گلک سے پیسے جمع کر رہی تھی۔ یہ صبح اس کے منہ پہ مار کے آؤں گی کہ کروا لے مرمت اپنے اس گٹار کی، ہاں نہیں تو؟ ماہی نے روتے ہوئے کہا، بھلا کوئی اتنی انسلٹ بھی کرتا ہے؟ بچوں کبھی بات نہیں کریں گی آپ سے؟ غصے کی وجہ سے گنوا دیا آپ نے آپ ہی کو، وائلن کے ساتھ ساتھ۔ اقرا نے سائم کو فون کھڑکاتے ہی کلاس لی۔ سوری اقرا، میں غصہ ہو گیا تھا، بس میراثی والی بات بری لگی مجھے۔ اقرا کے بتانے پر کہ وہ اس کے منہ پر پیسے مارنے آئے گی، سائم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، آنے دو، اس کے سارے پیچ کس کے نہ دیا تو میرا نام بھی ساحل نہیں۔ اگلے دن موسم خراب ہونے کی وجہ سے ماہی اسکوٹی لے کر نکل پڑتی ہے، پر راستے میں بارش شروع ہو گئی اور جب وہ انسٹیٹیوٹ پہنچی تو مکمل بھیگ چکی تھی۔ شازل کے کہنے پر سائم سب کو ٹوڈے از آف کا میسج بھیج کر کمپیوٹرز کے کنیکشن لوز کرنے 2nd فلور پر آ گیا۔ بھیگی حالت میں وہاں پہنچ کر ماہی سائم کو اکیلے دیکھ تھوڑا گھبرا گئی، مگر پھر وہی لاپرواہ ماہی بن کر اسے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا، یہ لو کروا لینا مرمت اپنے گٹار کی۔ سائم نے فرصت سے اس کی طرف دیکھا جو مزید کہہ رہی تھی کہ کم پڑ گئے تو میری سیلری سے لے لینا۔ سائم کو فاریہ سے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر وائلن نہیں توڑا تھا۔ تم نے خواہ مخواہ اپنا گلک توڑا، تمہیں تو چوزے خریدنے تھے نا۔ ڈیئر فیوچر وائف، سائم نے شوق لہجہ اپنایا، بکو مت۔ ماہی چیخی، خدا کا خوف کرو، محبت پیار کی باتوں کا رس گھول رہا ہوں اور تم بکواس کہہ رہی ہو۔ سائم کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا، جبکہ نگاہیں اس کے بھیگے سراپے سے لپٹ رہی تھیں۔ ماہی کو پسینے آنے لگے، پورا سینٹر خالی تھا، کیا ضرورت تھی اسے اندر آنے کی، مگر اس نے خود کو کمپوز کر لیا اور کہا، منہ دھو کر رکھو،
میری طرف سے صاف انکار ہے، ماہی نے چٹخ کر کہا۔ کم آن ماہی، کل کے لیے سوری۔ کوئی سوری ووری نہیں، جانے دو مجھے، مر کر بھی نہ جانے دوں گا۔ سائم نے اس کی گیلی لٹیں چہرے سے ہٹاتے بوجھل لہجے میں کہا۔ ماہی تو اس کی جرأت پر ششدر رہ گئی اور بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سائم نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کان پکڑ کے سوری کی تو ماہی کو ہنسی آ گئی۔ چلو اٹھو، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائم نے اٹھ کر اس کے دیے جمع کیے۔ اپنے فیوچر ہسبینڈ کو سکے مارتے شرم نہیں آتی؟ تم نے پیسے میرے منہ پہ مارے ہیں، میں تمہیں سکے ماروں گا۔ پلیز سائم سر، ماہی نے معصومیت سے کہا۔ اچھا پہلے کہو ز تاسرا مناکم۔ سائم نے اس کے بھیگے چہرے کو گرفت میں لیتے فرمائش کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماہی نے آنکھیں نکالی۔ مطلب کو چھوڑو، تم کہو، ہم دونوں کے کام کی بات ہے۔ زستازمیناکم۔ ماہی کے الٹ پلٹ کہنے پر سائم نے سر پیٹ لیا۔ ابھی بھی سوچ لو، میں پنجابی، تم پٹھان، پوری زندگی یوں ہی پشتو بولوں گی۔ ماہی نے منہ بگاڑا۔ اچھا یار، تم پنجابی میں آئی لو یو کہہ دینا، میں مینج کر لوں گا۔ میرے نزدیک زبانوں اور ذاتوں کی کوئی اہمیت نہیں، سائم نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر کس چیز کی اہمیت ہے؟ ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وائلن اور ماہی کی۔ سائم نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے کہا۔ دونوں محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ماہی کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ بادل اور زور و شور سے برس کر ان کو محبت کی منزل پر بخیر و عافیت پہنچنے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔